أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس کے بیچ میں دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پس کیا تم باز آنے والے ہو اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ڈرتے بچتے رہو. پس اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو بے شک ہمارے رسول کے ذمے بس واضح طور پر پہنچا دینا ہے. کل کی آیت میں یہ بات گزری تھی کہ شراب اور جوا گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے تمہارے لیے بچنا ضروری ہے. آج کی آیت میں اسی حکم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو اس لیے حرام کیا ہے کیونکہ شیطان ان دونوں کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈالنا چاہتا ہے. شراب اور جوا ایسے اعمال ہیں کہ اس کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے فسادات رونما ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، رشتہ داریوں کو نقصان پہنچتا ہے، تعلقات کو نقصان پہنچتا ہے، معاشرت لوگوں کے آپس کے رہن سہن، آپس کی زندگی، ان چیزوں میں نقصان پیدا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے حرام فرمایا. اور یہ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس کے نتیجے میں آدمی اللہ کی یاد سے رک جاتا ہے، نماز سے رک جاتا ہے. تو ایک ایسا عمل جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو کہ دل بھی خراب ہو جائے، دشمنی اور بغض اور کینہ ہو جائے، اللہ کی یاد سے بھی بندہ دور چلا جائے، نماز سے بھی دور چلا جائے، تو اس سے بڑے نقصان والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا کیا تم باز آنے والے ہو، یعنی اتنے بڑے نقصان کو سننے کے بعد کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیزیں حلال ہونی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. اس لیے فرمایا اللہ رسول کا حکم مانو، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو اور ڈرتے بچتے رہو، مخالفت نہ کرو اللہ رسول کے حکم کی. جن چیزوں سے اللہ رسول منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ. اگر تم نہیں مانو گے اپنا ہی نقصان کرو گے. ہمارے رسول کے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے بات کو. انہوں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اگر تم اس پر عمل کرو گے تمہارا ہی فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو نقصان تمہارا ہے. اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اللہ کی اطاعت کرے نہ کرے. اطاعت کرنے سے بھی ہمارا فائدہ ہے، اطاعت نہ کرنا سے نقصان بھی ہمارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ہر نشہ لانے والی چیز، کل مسکرین، ہر نشہ آور چیز جس کے نتیجے میں نشہ آتا ہو، نقصان پہنچتا ہو، بندے کو ہوش میں نہ رہتا ہو، وہ حرام ہے. چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو. کسی بھی چیز سے شراب بنائی گئی ہو اس کا استعمال کرنا، پینا پلانا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، زیادہ مقدار میں ہو تھوڑی مقدار میں ہو. اور جوا کسی بھی شکل میں ہو، بھلے اس کو جوئے کا نام نہ دیا جائے، کھیل کا نام دیا جائے، تفریح کا نام دیا جائے، آپس میں دوستوں کے بیچ تفریح تعلق کی بنیاد پر بیٹھ جانا، وہ جیتا تو تم کھلا دینا، وہ جیتا تو میں کھلا دوں گا. آپس میں جیسے مختلف کھیلوں کے حوالے سے لوگ جوئے لگا دیتے ہیں، میچ ہو رہا ہے فٹ بال کا، کرکٹ کا، ہاکی کا، کسی اور چیز کا،
گلی کوچے میں لوگ کھیل رہے ہیں، ٹیمیں کھیل رہی ہیں، ہاں بھائی میری ٹیم وہ ہے، تمہاری ٹیم وہ ہے، جس کی ٹیم ہارے گی وہ کھانا کھلائے گا، یار دوست ہیں بیٹھے ہوئے، جوا ہے سب، بڑی مقدار میں ہو چھوٹی مقدار میں ہو، تھوڑا سا ہو زیادہ سا ہو، 1 دن ہو 10 دن ہو، جوا بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت فسادات رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان چیزوں سے بچتے رہو۔